اگر مسجد میں آئیں تو انہیں بھگانا نہیں. کیوں؟ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی جملہ یاد کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب بڑے کسی نیک کام کے لیے آگے بڑھیں اور ان کے پیچھے اگر بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ ہماری قوم ابھی زندہ ہے. ہماری قوم پیچھے تیار ہو رہی، ہمارا لشکر پیچھے تیار ہو رہا، ہمارے آنے والی نسل تیار ہو رہی. ہاں، مسجد اللہ کا گھر ہے. اتنے زیادہ نادان بچے، اتنے زیادہ چھوٹے بچے جو پیشاب پخانہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہوں، ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. لیکن جو بچے باشعور ہیں انہیں لایا جائے اور انہیں ادب کے ساتھ بیٹھنا سکھائیں. اس لیے کہ وہ آج اگر مسجد میں آتے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ عادت اگر پڑ گئی تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ بچپن کی عادت ایسی عادت ہوتی ہے کہ جوانی تک کام آتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے جنید عالم دین گزرے. آپ کی تربیت کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ بچپن شریف کا زمانہ تھا، چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ کریمہ نماز پڑھتی اور ایک دن انہوں نے کہا بیٹا فرید نماز پڑھا کرو. سمجھانے کا انداز دیکھو، بچوں کی تربیت کا طریقہ دیکھیے. آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو. بچپنے کا زمانہ تھا، بچے ہر بات پہ سوال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کر دیا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ماں نے دیکھا بیٹا بچہ ہے، میٹھی چیزوں کو بچے پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھنے سے اللہ تجھے شکر دے گا. اب میٹھی چیز ملے گی کھانے کے لیے. بچے خوش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے امی، جب نماز کا وقت ہو تو مجھے بتانا. اگلے نماز کا وقت ہوا، ماں نے وضو کرایا، بچے کو مصلی بچھا دیا. کہا بیٹا نماز پڑھو. جیسے ہی آپ نماز میں مشغول ہو گئے، والدہ کریمہ اپنے گھر سے چینی کے ڈبے سے تھوڑی سی شکر نکالتی ہیں، ایک کاغذ میں پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی. بابا فرید نماز سے جب فارغ ہوئے پوچھا امی جان شکر کہاں ہے؟ کہا بیٹا اللہ جب دیتا ہے تو دیکھا کہ نہیں چھپا کے عطا فرماتا ہے. مصلی اٹھا کر کے دیکھو. جیسے ہی انہوں نے مصلی اٹھایا شکر موجود دیکھ کر کے خوش ہو گئے. اب نماز کی یاد میں زندگی گزرنے لگی. پوچھتے ہیں امی اب اگلی نماز کب پڑھنی؟ کہا بیٹا ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم بتائیں گے. اگلے نماز کا وقت ہوا، آپ نے بتا دیا. ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، تیسرے چوتھے دن ہوئے. اب بیٹے کو نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی، عادت بن گئی نماز پڑھنے کی. میرے پیارے نماز کی یہ برکت ہے، تم 40 دن تک 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے پابندی کے ساتھ دیکھو. میرا دعویٰ ہے کہ نماز اگر 40 دن تک آپ نے پابندی سے پڑھ لیا تو آپ کا دل بغیر نماز کے لگے گا ہی. نماز تجھے نہیں چھوڑے گی. جہاں رہو گے نماز کی تجھے یاد آ جائے گی اور نماز تم پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. شرط یہ ہے کہ نماز صحیح سے ادا کرو. حضرت بابا فرید نے نماز پڑھنے کی عادت بن گئی ان کے اندر. اب ہر دن نماز پڑھ رہے ہیں. بچپنا تھا. ایک مرتبہ آپ کے دوست آئے اور دوستوں نے کہا فرید آج جنگل میں سیر و تفریح کے لیے چلنا ہے. آپ بچوں کے ساتھ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے نکل گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگل میں گئے تو وہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے. چونکہ نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تھی، آپ کو وہاں بھی نماز کی یاد آ جاتی ہے. آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کھیل بند کرو، اب نماز کی تیاری کرو. دوستوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا نماز پڑھنے سے اللہ شکر عطا فرماتا ہے. سارے کو آپ نے وضو کرایا. نماز پڑھتے پڑھتے نماز کا طریقہ مکمل سیکھ چکے تھے. اب وہ بچہ اپنے دوسرے تمام ساتھیوں کا امام بن جاتا ہے اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں. بچے ان کی اقتدا کر رہے ہیں. ادھر بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں گھر پہ جب نماز پڑھ رہی ہے. نماز کے بعد ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم میں نے اپنے فرید کو
ایک بہانے سے نمازی بنایا تھا، میرا راز تھا جو ابھی تک کھلا نہیں ہے، اور بیٹے کو بھروسہ تھا میرے جملے پہ کہ شکر اللہ ہمیں دے رہا ہے، شکر تو ہم اس کے مصلے کے نیچے ڈال رہے تھے۔ اے پروردگار عالم، آج میرا فرید ہم سے دور ہے، وہاں ہم اس کے مصلے کے نیچے شکر نہیں ڈال سکتے، وہاں پہنچنا ہمارا ناممکن ہے، لیکن مولا اگر آج نماز کے بعد اسے شکر نہ ملی تو میرا راز کھل جائے گا، میرا راز کھل جائے گا، میرے ان باتوں سے اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا۔ پروردگار عالم میری لاج رکھ لے۔ ماں دعا کر رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے بھی نہ آیا تھا کہ ادھر بابا فرید کی نماز مکمل ہو گئی تھی، بابا فرید کی نماز مکمل ہو گئی تھی، سارے بچے حضرت بابا فرید کے ارد گرد جمع ہو گئے، کہا شکر ملتی ہے نماز پڑھنے سے، شکر کہاں ہے؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی اپنی چادر اٹھائی تھی تو دیکھ کر کے حیران و شدہ رہ گئے تمام بچے کہ آج شکر کی پڑیاں نظر نہیں آ رہی ہے، جس زمین پر، جس بالو کے ریت پر آپ نے نماز پڑھی تھی وہ سارے بالو کے ڈھیر شکر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچے کے اندر دینی ماحول بنائیے، دینی بیداری پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ